बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माय वॉइस में सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। आज जनाब मेरे मेहमान हैं मशहूर तजिया नगार, इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। स्मार्ट साबका प्राइम मिनिस्टर के शहर से उनका ताल्लुक है, लाहौर से ताल्लुक है उनका। मैं जिक्र कर रहा हूँ जनाब तनवीर ज़मान खान साहब का। किसी तारुफ के मुताज नहीं है। तनवीर ज़मान खान साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इससे पहले कि आगे जाएं तो प्लीज़ इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ डू सो। अच्छा जनाब, बहुत सी बातें हो रही हैं आजकल, वीडियो का बड़ा चर्चा। वो कहते हैं कि इतने पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री थी उनकी फिल्मों का इंतज़ार नहीं किया जा सकता जितना कि इस वक्त इंतज़ार हो रहा है, और इंतज़ार है कि ख़त्म नहीं हो रहा। वो बहुत सी बातें हो रही हैं, आपने भी ज़्यादा बातें कुछ सुनी होंगी। तो मैं इस बारे में एक आपसे सवाल करना चाहूँगा। ओन चौधरी थे, वो बड़े इमरान खान के दोस्त थे, करीबी थे। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है, मैं मेरे पास ट्वीट सामने पड़ा हुआ, वो कहते हैं कि जिस तरह खान साहब कहते हैं कि मगरब को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसी तरह खान साहब को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। और रही बात वीडियो की, तो ये असल है, इसमें नकल वाली कोई चीज़ नहीं है। या आप कुछ तबसरा करना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, ये जो वीडियोस का सिलसिला हुआ है, ये इसको बुनियादी तौर पे तो स्टार्ट में मुतारफ हमें पीटीआई की तरफ से ही कराया गया कि उन्हीं के फवाद चौधरी ने, और बाद में इमरान खान ने कहा कि अगले महीने यानी ईद के बाद कुछ वीडियोस लाई जाएंगी और आ रही हैं। तो इसके बारे में हुकूमत को या आम लोगों को बाहर कोई सियासी हलकों में इस बारे में कोई ज़्यादा इल्म नहीं था। तो इससे ये बात तो यकीनन महसूस की जा सकती है कि ये किसी ऐसे ताकतवर हलकों से की तरफ से ही ये वीडियोस लाई जा रही हैं, जो कि असल में जो कि उनके पास एक उन तमाम जो वक्त इमरान खान के साथ उन्होंने गुजारा उस दौरान उन्होंने रिकॉर्ड की होंगी। यकीनन ज़ाहिर है कि वो सारी एजेंसीज ही थी जिनके साथ इमरान खान को एक सफ़े का बड़ा एक घमंड और बड़ा वो एक ज़ोरदार तरीके से कहा करते थे। तो उन्होंने ही शायद उस ज़माने में ही वो वीडियोस बनाई होंगी, और उन्होंने अब तो इस बारे में काफ़ी कंफर्मेशन आई है कि बहुत सारे सहाफ़ियों को और दीगर बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट के हलकों को और या कुछ ब्यूरोक्रेसी और अदलिया के लोगों को वो वीडियोस दिखा दी गई हैं। अब सिविल इम्पोर्टेंट ये कहा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इम्पोर्टेंट सिविल एंड मिलिट्री जितने के लोग हैं, इम्पोर्टेंट पीपल हु मैटर, उनको दिखा दी गई है। जी, जी, वो इदारों के सारे लोग होंगे जो जहाँ-जहाँ पे होंगे, अच्छा, तो उसमें एक उनको बात दिखा दी गई। आपका जिक्र ठीक आप जो कह रहे हैं, लेकिन ओन चौधरी कहाँ फिट होता है? वो कैसी तस्दीक कर रहा है कि ये असली है? देखिए, अब इसमें ज़रूरी एक तो चीज़ है कि सारी की सारी जो वीडियोज़ हैं, वो ज़रूरी नहीं कि वो सारी की सारी सिर्फ़ एस्टेब्लिशमेंट ने ही बनाई हों, कोई एजेंसियों ने ही बनाई हों। ओन चौधरी जैसे जो इमरान खान के करीबी लोग थे, ये सारे लोग बुनियादी तौर पे इनकी असल जो अटैचमेंट और सियासत के अंदर इनके जो इनके वहाँ पे मफादात थे, वो सारे के सारे तो एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू ही थे। इनको एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए ही इनको अटैच किया गया था इमरान खान के साथ। तो ये खुद उस फ़िल्म मेकिंग में कहाँ-कहाँ पे इन्वॉल्व हो, ज़ाहिर है जो इमरान खान के बहुत करीब रहा है, वो इमरान खान के हर जो उनके गुनाह और उनके जो सवाब होंगे, वो हर चीज़ों में साथ ही होता होगा। तो वो उनकी जो अच्छाई-बुराई में साथ रहने वाला है, अगर वो एजेंसीज़ की तरफ से भी उसको एक लिंक वहाँ पे मौजूद है, तो उसमें कोई बईद नहीं है कि वो भी ओन चौधरी भी कुछ फ़िल्मों की बनाने में, रिकॉर्डिंग में कई ऐसे वाक़यात के अंदर इन्वॉल्व हो, जिस बुनियाद पर वो कह रहा है कि वो जानता है अच्छी तरह, या उसने फ़िल्में ना बना रही हों, लेकिन उसने बनाने वालों का सहूलतकार के तौर पे उसने ऐसा कोई किरदार अदा किया हो। जैसे ट्वीट में मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई आपका इसमें क्या रोल है? हाउ डू यू नो? क्या आपने खुद बनवाई है फिल्म या आपने देखी है? यानी इतनी सर्टेनिटी के साथ आपको क्या ये कैसे कह रहे हैं? उसने जवाब नहीं दिया। लेकिन एक बात ये भी आती है नहीं मसलन अब तो कहने वालों ने दूसरे जो एक तरफ तो ज़ाहिर है इमरान खान साहब हैं, एक दूसरा फ़र्द भी है। इस वक़्त जो तज़किरा हो रहा है वो ज़ाहिर है कि किसी मर्द का हो रहा है दूसरे मर्द के साथ। तो वैसे लड़कियों के भी कहते हैं कि 5-6 वीडियोज़ हैं। तो इस जी, वक़्त जी। जो तज़किरा हो रहा है उस दूसरे मर्द का नाम भी ले लिया गया है। एक साफ़ी ने क्लियरली कह दिया, मैंने खुद सुना है, ठीक है? इन गुनाहगार कानून से सुना है। जी, और जी। एक आदमी ने तो ये कहा, साफ़ी ने कहा, उसने कहा जी मैंने इन गुनाहगार और आँखों से देखा है।
اور رمضان میں اس کو دکھائی گئی ٹورڈز جی دی جی انہوں نے کہا یار میں تو بہت ہی شرمندہ ہوا دیکھ کر بھی. اینی وے اب کوشچن یہ آتا ہے کہ جو میں نے ابھی تھوڑا سا کام کیا تھوڑی سی ریسرچ کی ہے, وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں, لیکن سب سے زیادہ اس وقت گھبراہٹ عمران خان پر ہے. ٹھیک ہے جی جی اس وقت وہ این آر او مانگ رہے ہیں. وہ جو لوگ کہتے تھے کہ اس کا گراف اوپر چلا گیا ہے, یہ امریکن جو سازش کا سو کال سازش تو ہے نہیں تھی, وہ آپ کہتے ہیں کہ گراف بہت نیچے آ چکا ہے. اور یہ بلکہ کہنے والے نے ایک نے کہا کہ اب عمران خان لانگ مارچ کرے یا شارٹ مارچ کرے, کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ کہتے ہیں کہ ان کو سنبھالنے والے سنبھال لیں گے. آرمی ڈزنٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ, جو لوگ گورنمنٹ ہے وہ خود سنبھال لے گی. واٹ از یور سے آن دیٹ؟ آپ درست کہہ رہے ہیں یہ بات, لیکن یہ بات کوئی پاکستان کی سیاست کے اندر اپنے طور پہ اس کو قطعی طور پہ کوئی ایسی حوصلہ افزا بات نہیں کہا جا سکتا کہ ایجنسیز جو ہیں وہ سیاستدانوں کی کردار کشی کے اندر اس طریقے سے انوالو ہوں, وہ جو بھی ہوں, لیکن ہے کہ وہ ان کو ایک ہتھیار کے طور پہ ایک لیوریج میں ملے. تو کیونکہ ہم بنیادی طور پہ عمران خان کی سیاست اور عمران خان کا جو سیاست کے بارے میں نقطہ نظر ہے, میں تو اس کا قطعی طور پہ سپورٹر نہیں ہوں, کیونکہ میرے خیال میں اس کے تمام جو سیاست کے بارے میں نقطہ نظر ہے, جو کہ نقطہ نظر ہے, اس کو ویژن نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایک سیاست کی ایک سیاسی ویژن کے ساتھ ملک کے مسائل کو دیکھ رہے ہیں. لیکن ان کے اس نقطہ نظر کے ساتھ اتفاق نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ وہ سارے کا سارا نفرت اور ہیٹرڈ کے اوپر بیسڈ ہے, جس کے اندر انہوں نے پچھلے تھوڑے ہی عرصے کے اندر پاکستان کی پوری سوسائٹی کو جس طریقے سے اس کو ایک ہیٹرڈ کے اندر ڈیوائیڈ کیا ہے, وہ ایک اپنے طور پہ بڑا تقلید عمل بھی ہے, اور اس سے ایک ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے, جسے کہ سوسائٹی کی ڈویژن کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے اندر جو ایک پولرائزیشن اور رشتوں کے اندر جو نفرتوں کے بیج خام خواہ میں بیج بوئے گئے ہیں, اور ایک بہت ساری ایک جو ایک طرح سے سادہ لو جو اس کے فالوور ہیں, وہ اس ساری بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور وہ ہر حالت میں وہ چاہتے ہیں کہ بھئی عمران خان کے اوپر, کیونکہ وہ ایمان لے آئے ہیں, اس لیے عمران خان کی سیاہ ہو یا سفید ہو, وہ اس کو آگے لے کے بڑھنا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہی پاکستان کی اور ان کی سیاست کی اور ان کے نقطہ نظر کی ایک کامیابی کی دلیل ہے. یہ ایک اپنے طور پہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے کہ لوگ جو ہیں, جو اس کی فالوورز ہیں, وہ اس بات کو سننے کے لیے, اس بات کے اوپر غور کرنے کے لیے, اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ کرنے کے لیے, وہ سیاسی طور پہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو کہ ہم نے بات شروع میں بھی کی تھی جب عمران خان ابھی مرج ہو رہے تھے, کہ یہ ایک فین کلب ہے جو عمران کے ارد گرد ہے. اب وہ سارا فین کلب جو ہے, جو کہ غیر سیاسی تھا, سارے کا سارا ایک کلٹ کے اندر, عمران خان کے کلٹ کے ساتھ اس کی جو جڑ ہو گئی ہے. اب کلٹ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر کلٹ کے پیچھے بہت ساری فالوئنگ آ جائے, تو وہ ایک طرح سے اس کی پھر کوئی ڈائریکشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور پھر وہ ایک طرح کے صرف ٹربل میکر اور انارکی پھیلانے والے تو ہو سکتے ہیں, لیکن وہ سوسائٹی کو کسی سمت میں یا کسی ایک پروگریشن کی طرف لے جا نہیں سکتے, کیونکہ ان کے اندر نہ وہ ویژن ہوتی ہے, نہ وہ انہوں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا ہوتا ہے, نہ ہی ان کی ایسی ٹریننگ ہے. وہ سیاسی طور پہ وہ چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. ان کے اندر ایک ایمان کی کیا کیفیت ہے کہ آپ عمران خان کو مانے تو بے وطن ہے, عمران خان کو مانتے ہیں تو مسلمان ہیں, ادروائز آپ جو ہیں وہ نہ آپ مسلمان ہیں, نہ آپ بے وطن ہیں, آپ غدار ہیں. تو یہ جو ایک ان کے فالوورز نے اور عمران خان نے جو نیریٹو لوگوں کے اندر بنا دیا ہے, جس سے لوگوں کے اندر لوگ سیاسی سے ہٹ کے زیادہ ایک طرح سے ان کے اندر ایک سماجی ہیٹرڈ آ رہی ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک بڑا تکلیف دہ عمل ہے, جس نے کہ پاکستان کی سیاسی منظرنامے کے اندر اور پاکستان کے سوشل فیبرک کو بہت ڈیمیجنگ ایک اس کا نقصان کا وہ ہوا ہے. تو یہ نقصان جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ اس کی تلافی اب کب تک ہوگی, کب تک یہ سارا سلسلہ ٹھیک ہوگا, یہ ڈیپینڈ کرے گا اگلی آنے والی حکومتوں کے اوپر, کہ وہ اس سارے سلسلے کے اوپر مرہم کس طرح سے رکھیں گے, کس طرح سے سوسائٹی کو اس جو لوگوں کے اندر مائنڈ سیٹ بلڈ کیا گیا ہے, جو اس سے نکال کے لے کے آئیں گے. اس میں ان کی میں سمجھتا ہوں ایک بہتر معاشی پالیسیز کی بھی ضرورت ہے, اس کے اندر ان کی بہتر سیاست کی بھی ضرورت ہے, جو کہ ٹالرنس سے لیس ہو,
اس کے اندر مذہبی عنصر جو ہے اس کو نکالا جائے، کیونکہ عمران خان نے مذہبی جو ایک ٹول ہے اس کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے اپنی سپورٹ کے لیے، اور مذہب کے استعمال سے جب بھی سیاست کی گئی ہے لوگوں کے اندر نفرت اور دوریاں آئی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ فرقہ واریت کے اندر بٹ گئے ہیں. تو یہ جو سارا نقصان ہوا ہے اس کا جو ہے وہ ایک اب تدارک فیوچر میں یہی ہے کہ ایک بہتر جمہوری سیاست جو ہے وہ میدان میں آئے اور لوگ جو ہیں وہ اس سے ایک بہتر انصاف والی اور ایک امن والی سیاست ہے اس کو آگے بڑھائیں. یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے یہ اب ہم دیکھیں گے آگے، کیونکہ ابھی عمران خان کے دور کا کوئی خاتمہ تو نہیں ہوا، وہ تو ابھی اپنی تمام چیزوں پہ بضد ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو، جیسے جھوٹ اس نے جتنا بولا ہے اس جھوٹ کا جو ہے وہ سیاست کے ہمارے جو ایک سیاسی کلچر جو تھا، سیاسی کلچر بالکل برباد ہو گیا ہے. سیاسی کلچر کے اندر جو چیزیں اس جھوٹ کے ساتھ آئی ہیں کہ آپ جس چیز کا بھی نیریٹو آپ دیں، آپ کہیں بھی اس کو ٹھیک مانو. اب جیسے امریکہ کا انوالومنٹ، امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہم نے نہیں کی، امریکہ کوئی ای میل کر کے پاکستان کے اندر کوئی ایسی چیز کر کے، اور پھر آپ نے کیا ایسا، آپ کہاں پہ امریکہ کے لیے تھریٹ ہے؟ مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی. اگر امریکہ پاکستان کو پسماندہ رکھنا چاہ رہا ہے تو آپ سے اچھا تو کوئی اور یہ کام کر ہی نہیں رہا. تو اس دونوں صورتوں کے اندر نہ آپ پاکستان کی پراسپیرٹی کے اندر کے حوالے سے کوئی آپ کے کارنامے ہیں، نہ ہی آپ کوئی بربادی کے حوالے سے امریکہ کوئی آپ کے لیے کوئی اور آپشن دیکھے گا، بلکہ آپ سے زیادہ موضوع تو ان کو کوئی شخص ملے گا ہی نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری ملا کے آپ دیکھیں تو ایک اس وقت بڑی تشویشناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے، جس کے اندر کے لوگوں کے اندر ایک باہمی پولرائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے، جو کہ ایک سوسائٹی کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے اگر آپ اس کو اس انداز میں دیکھیں. جی جی اس میں تھوڑا بھی جو آپ نے کلٹ کا بات کی ہے میں ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ ایک دو حکومتوں کے بس کا مسئلہ نہیں رہ گیا. جو بیج بوئے تھے ضیاء صاحب نے، کتنی دہائیاں ہو گئی ہیں وہ ابھی تک اپنا کام کر رہی ہیں. اسی طریقے سے جو بیج یہ بو کر جا رہا نا، یہ بھی اتنے آسانی سے جائیں گے نہیں. اس میں ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اب عمران خان صاحب NRO مانگ رہے ہیں. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بات کی ہے، اور جو پچھلے دنوں انہوں نے کہا تھا جی کہ عمران خان صاحب نے، آپ نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے 2 امپورٹنٹ لوگوں کے فون بند کر دیے. ہوا یہ نہیں تھا، انہوں نے بند کیے تھے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ وہ تو خبر نہیں دیتے نا، انہوں نے کہا دیا جو میں نے بند کر دیے. ہوا یہ تھا کہ یہ مانگ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ فرح خان کے کیس میں میری مدد کرو، توشہ خان کا جو خانوں کا مسئلہ بنا، جو گفٹس وغیرہ تھے ان کا مدد کرو، آرٹیکل 6 کا جو آرٹیکل تلوار لٹک رہی ہے آرٹیکل 6 کی، اس سلسلے میں مدد کرو. ساتھ ہی یہ کہ مسجد نبوی کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے ویری سیریس کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، آپ ہماری مدد کریں. انہوں نے کہا بھی غلطیاں تو کرے بار بار، ہم تیری کس حد تک مدد کریں. پھر اس کے ساتھ ہی سنا ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ بھی ان کا رابطہ انہوں نے انٹریکٹ کیا ہے کہ ہماری مدد کریں، میں باقی تھوڑا بہت شور کروں گا، تنگ نہیں کروں گا. لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ یہ اتنے سیریس ایشوز ہیں یہ 4 جو میں نے گنے ہیں، تو آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں کہ بھئی کیا اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ جو مسئلہ آپ نے سارا بیان کیا ہے یہ اپنے طور پہ حقیقت ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ اتنا مطلب ہے میرے خیال میں یہ اپنے طور پہ جب فیکٹس سامنے آ جائیں گے، لوگوں تک پہنچ جائیں گے، تو اس کے اوپر لوگوں کا رد عمل آئے گا. لوگ پھر عمران خان کو پھر بڑی ناپسندیدگی سے دیکھیں گے. تنویر صاحب کچھ تو فیکٹس ہیں، مسجد نبوی میں جو کچھ ہوا وہ سامنے آیا. جی وہ تو فیکٹ ہے، وہ فیکٹ مسجد نبوی فیکٹ ہے، توشہ خان فیکٹ ہے، توشہ خان فیکٹ ہے. جی جی یہ چیزیں یہ تو ہے نا، یہ ٹھیک بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن آپ بالکل ٹھیک. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتا ہے کہ بھائی میری کو مدد کرو، اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہے کہ بھائی جو تو نے کیا تھا اب اس کو بھگت. اسٹیبلشمنٹ کا یہ سارا کہنا اور اتنی اسٹیبلشمنٹ کا سیاست کے اندر انوالومنٹ ہونا، یہی تو میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ پاکستان کے بہت سارے مسائل کا اصل بنیاد ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ سیاست دانوں کو پک کرے، چوز کرے، پھر ان کو ذلیل کرے، پھر اس بعد ان کو نکالے، پھر دوبارہ ان کو NRO دے، پھر ان کو پھر اقتدار میں لے آئے، پھر نکال دے، پھر کرے. پچھلے 30 سال سے یہ ایک مسلسل ایک کھیل جاری ہے. پچھلے 30 سال سے تو بالکل ایک لگاتار جیسے ایک آپ پنگ پونگ ہو رہی ہے، یہ پنگ پونگ چل رہی ہے پچھلے 30 سال سے. پک کرتے ہیں، لگاتے ہیں. اس سے پہلے بھی
फौज का या एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान के सियासी मामलात में बड़ा अमल दखल था, लेकिन है कि उस सारे अमल दखल ने पाकिस्तान की सियासत को एक खिलौना बना के रख दिया है, और उसके अंदर सियासतदान जो हैं वो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो सियासतदान बनाते ही उनको हैं जो उनके दाएं बाएं पे फिरें, उनके आगे दो में लाते फिरें। इमरान खान उसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल है कि जिसका सियासत से कोई लेना देना नहीं था, इन्होंने सिर्फ उसका एक जो क्रिकेटर के हवाले से उसका एक जो उसकी एक तरह से आइकॉनिक पोजीशन थी, उसको उन्होंने इस्तेमाल करके उसको सियासत में धकेल लिया। अब उसके साथ साथ उसके अंदर भी वो कीड़ा जाग उठा है, जो कि सियासी नहीं है, बल्कि उससे एक उसकी पर्सनल एम्बिशन और उसके जो एक बिल्कुल एक जाती रवैये हैं, वो हम उनको बड़े नुमाया तौर पे देख रहे हैं। तो अब इसके मुकाबले में देखिए जरा हिंदुस्तान, जहाँ पे गो के इस वक्त वहाँ पे बीजेपी की हुकूमत है, मोदी एक पाकिस्तान के हवाले से या दूसरे वहाँ पे अपने वहाँ पे इंडिया के हवाले से बड़ी कंजर्वेटिव सियासत का दाई भी है और वो कर भी रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसने वहाँ की इकोनॉमी के अंदर उसका जो एक रोल है, इस वक्त हिंदुस्तान की जो सिर्फ एक्सपोर्ट है वो $400 बिलियन पर एनम है, विच इज अ रिकॉर्ड। तो इसी तरह से एक बड़ी इकोनॉमी जो है उसको जाहिर है कि इंटरनेशनल हवाले से अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की बजाय जाहिर है कि बड़ी ताकतें यूरोप है, अमेरिका है या रूस चीन भी हैं, उनकी अगर कोई प्रेफरेंस कोई इकोनॉमिक हवाले से होगी तो वो इंडिया होगा, जो कि इस वक्त जिनका दावा है कि वो जो कि फिलहाल एक बड़ी छठी सातवीं इकोनॉमी है, लेकिन वो तीसरी इकोनॉमी के तौर पे अगले 3-4 साल के अंदर मर्ज होने के बारे में आलमी बहुत सारे आलमी इदारों का ख्याल है कि वो अगले 3-4 साल के अंदर तीसरी बड़ी इकोनॉमी के तौर पे उभरेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर एक इतनी बड़ी इकोनॉमी हमारे नेबर में है और हम अपने लोगों को अभी जो है वो स्कूलों के अंदर भी वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो कि साइंस से बिल्कुल कंट्रडिक्शन रख के हम लोगों को अपनी बच्चों को नई नस्ल जो तैयार कर रहे हैं, जिसको इमरान खान कह रहा है। कल मैं इमरान खान का ही एक इंटरव्यू कहीं देख रहा था, कोई किसी फिल्म एक्टर के साथ था, जो पाकिस्तान का कोई मशहूर शान के साथ शान के साथ है जी जी। अब उस इंटरव्यू में उसने कोई सवाल किया, एक तो होता है कि इमरान खान इंटरव्यू देता उन्हीं को है जो कि इसके पसंदीदा और इसके मुताबिक सवाल करने वाले हो, जो कि एक तरह से पीटीआई से मुतासर हो या इमरान खान की शख्सियत के उसके अंदर दबे हुए हों। तो उसने जब सवाल किया कि आपने रियासत मदीना के हवाले से क्या किया, ये अब उसको बड़ी डिटेल बता रहे हैं कि रियासत मदीना के हवाले से हमने बच्चों को स्कूल के अंदर जो है वो सीरत नबी सिखानी शुरू की है, हमने दीनियात लाजमी कर दी है, उसके लिए साइंस के मज़ामीन के अंदर हमने मज़हब को इंट्रोड्यूस करा दिया है, ताकि हर सतह पे जो है वो एक अब वो अपने तौर पे उस इमरान खान को इस बात की समझ नहीं है कि वो क्या कह रहा है। अब आपने साइंस के अंदर आपने एमएससी, एफएससी, बीएससी के अंदर आपने साथ में लोगों को कुरान का नाजरा और हिफज और सारी चीज़ें जब आपने लाजमी करार दी हैं, इसका मतलब है कि आप प्रोफेशनल्स तैयार नहीं कर रहे, आप तो एक अजीब तरह की मखलूक बनानी चाह रहे हैं, जो कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि आप अपने तौर पे दीन की सेवा कर रहे हैं, असल में आप कौम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और आप उन तमाम चीज़ों को जिन चीज़ों को आप बड़ी तामीरी समझ रहे हैं, उससे सोसाइटी और जो नई जनरेशन जो पढ़ी लिखी पैदा होगी वो सारी की सारी एक बड़े बैकवर्ड और रिएक्शनरी होगी, और उसके अंदर तासुबात और मज़हब के हवाले से जो एक उनके अंदर तफरीक होगी वो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रोमिनेंट होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनको अगर हम देखें तो इमरान खान अगर उसको आज इस्टेब्लिशमेंट को मिन्नतें कर रहा है, तो इस्टेब्लिशमेंट ही तो उसको लेके आई थी। तो मुझे तो असल में जो कोई इस हवाले से खफगी या कोई चीज़ महसूस होती है, वो तो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर होती है कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक चेस गेम चलाई हुई है, जो कि पाकिस्तान के अंदर एक को निकाला, एक को प्यादा मार दिया, प्यादा नया ले आया, प्यादा उठा लिया, आगे तक पहुंच गया, नया प्यादा उठ के आ गया। आपके नजदीक कसूर जहाँ इमरान खान का है, जो आपने कहा सत्यानाश कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कर चुका है, लेकिन तो आप कसूरवार ये कहेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट है जो ऐसे लोगों को इन्हें लेकर आ जाती है, मुदाखलत और एस्टेब्लिशमेंट की रॉन्ग चॉइस। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने देखें, आपने पिछले 75 साल में एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के अंदर अगर उन्होंने सियासत के अंदर अमल दखल रखा है अपना, तो एक तो पाकिस्तान के अंदर सारी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के इदारे सारे के सारे अभी तक उसी कॉलोनियल तरीके से चलाए जा रहे हैं। उनके अंदर जो एक पीपल फ्रेंडली कोई चीज़ हो सकती है, वो वहाँ पे बिल्कुल नापैद है। उनके अंदर कोई डेमोक्रेटिक चीज़ हो सकती है, वो पाकिस्तान के तमाम इदारों के अंदर, रियासती इदारों के अंदर वो नापैद है। वहाँ पे एक सारा एक कॉलोनियल अथॉरिटेरियनिज्म, लोगों से डिस्टेंस और वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे
قائم ہے. اسی طرح سے 75 سال سے ہم جو آزادی کی بات کر رہے ہیں, یہ عمران خان کو تو آزادی کا پتہ ہی نہیں ہے کون سی آزادی کی بات کر رہا ہے. آزادی تو پاکستان کی اکنامک آزادی کے اندر ہے. آزادی تو پاکستان کے جو کالونیل باقیات ہیں ان سے نکلنے سے آزادی کے اندر بات ہے. تو ان کے اوپر تو ہم دیکھتے نہیں, وہ تو جاگیرداری کے اندر ہماری جو آزادی جو ہماری آزادی سلب ہو چکی ہے وہاں پہ, وہ تو جاگیرداری اور ٹرائبل نظام کے اندر ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کو تیار نہیں ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بلف کر رہے ہیں جو بنیادی طور پہ پاکستان کے. صاحب پروگرام لمبا ہوتا جا رہا ہے, میں آپ سے ایک آخری سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ جانتے ہیں ایک صحافی ہیں رشید ناصر اللہ صاحب, انہوں نے شیخ رشید کے والے سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری 3.5 سال کی کارکردگی اتنی بری تھی کہ الیکشن ہار جانا تھا, اس لیے امریکن سازش والا جھوٹ عمران خان طرف سے بولا گیا. آپ بھی تقریباً اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جس چیز کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اس وقت, بجائے اس کے کہ لوگ یہ کہیں کہ اس کی کارکردگی زیرو تھی, اس نے کیا پروڈیوس کیا 3.5 سال میں, یا 3 سال 7 مہینے اور 24 دن اس نے کیا کیا, وہ نہیں ہو رہی. اب اس کو ذکر ہو رہا امریکن سازش اور دوسری چیزیں آ رہی ہیں, تو اس لحاظ سے امریکن اس کا جو کارڈ ہے اس نے ٹھیک کھیلا عمران خان نے. اس نے عارضی طور پہ تو کھیل لیا, لیکن ہے کہ الٹیمیٹلی تو اس کے اندر لوگوں کا ایک دور, دیکھیے پاکستان کے اندر جو عوام جو ایک اینٹی امریکہ سینٹیمنٹ کے حوالے سے موٹیویٹ ہو گئے, تو ہم نے دیکھا عمران خان نے جب وہ نعرہ لگایا تو اس کے اوپر ہو گئے, اور لوگوں نے اس کی 3.5 سالہ کارکردگی کے اوپر سوال اٹھانے کے بجائے انہوں نے غداری اور نو NRO اور ان چیزوں کے اوپر زیادہ توجہ دے دی. تو اس حوالے سے ایک ظاہر ہے ایک وقت کا ضیاع اور ایک ساری لوگوں کی کاوش جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہے. دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اس وقت مطلب اتنا سادہ نہیں ہے, جتنا لوگ کہتے ہیں سادہ شریف آدمی ہے, بڑا شرور آدمی ہے. نہیں طور پہ ایسا نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے اندر ہماری جو اقتدار میں آنے والی ساری فورسز ہیں, جو سارے اتحادی اقتدار کے اندر اقتدار میں آئے ہیں, یہ بھی آزمائے ہوئے ہیں سارے. ان کے اندر اس وقت جو ان کی صورتحال ہے اس میں یہ کوئی پاکستان کو آزاد ڈیموکریٹک نارمز دے سکیں گے. مجھے اس بارے میں کافی شک ہے کہ کیونکہ یہاں پہ بھی ابھی تک وہی ایک خاندانی اور وہ چند لوگوں کی ایک جو اجارہ داری ہے وہ قائم ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان کے عوام کی قسم پرسی کے اوپر مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف اور ترس آتا ہے کہ عوام جو ہے ان کو کوئی بھی آتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے بے وقوف بنا کے عوام کی فلاح کی بجائے ان کے وسائل کو لوٹ کے نکل جاتا ہے. وہ عمران خان کے زمانے میں بھی ہوتا رہا, اس سے پہلے بھی ہوتا رہا, اس سے پہلے بھی ہوتا رہا. کنکلوڈ کرتے ہوئے اس کو یہ بتائیں, کیونکہ ایشو تو بہت سارے ہیں, آپ لائن پر بات کر رہے تھے لیکن چونکہ ٹائم کی کمی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ واٹ از دی فیوچر آف پاکستان, ویدر. میں سمجھتا ہوں جی اگر پاکستان کے اندر کوئی انلائٹنڈ فورسز کو آگے آنے کا موقع ملا تو پاکستان کا کوئی اچھا فیوچر ہے. ورنہ ہمارے ساتھ نیبر کے اندر جس کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر جس کے بارے میں اینٹی انڈیا ایک ہیٹرڈ کا بڑا طوفان کھڑا کیا گیا ہے, اور ان کی جس طریقے سے اکانومی رائز ہو رہی ہے, اس کے اندر پاکستان جو کہ ایک بہت صرف ہیٹرڈ, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں, اگر وہ اس پالیسی پہ گامزن رہا تو ہمارا نیبر ہمارے ساتھ ایک بڑا ترقی یافتہ ملک ہوگا, اور ہم اس کے ساتھ ہی ایک نیبر کے اندر ایک بہت ہی ایک غریبی کی حالت میں قائم ملک ہوں گے, جن کا کوئی آگے میں سمجھتا ہوں ایسا کوئی روشن فیوچر مجھے دکھائی نہیں دیتا جب تک کہ اس کے اندر بہت ساری بیسک چینجز, فیوڈلزم کی چینج, ٹرائبلزم کی چینج, فوج کا ایک جو عمل دخل ہے, ڈیفنس پاکستان کو سیکیورٹی اسٹیٹ جو بنا کے رکھا ہے اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. یہ تمام وہ ایسے بیسک ایشوز ہیں جن کو نہ صرف ایڈریس کیے بغیر ان کے اوپر ایک عملی پوری ایک ایسی قانون سازی اور ریفارمز کیے بغیر پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں بڑا تاریک ہے. اچھا, یعنی فیوچر تاریک ہے, بلیک فیوچر ہے پاکستان کا, اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ یہ میں لیٹ می ریپیٹ اگین اس سینس میں کہ جو نیبرز ہیں پاکستان کے, مثلا انڈیا کا آپ نے ذکر کر دیا, ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنا وقت کی ضرورت نہیں ہے؟ بہت بڑی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے انڈیا کے ساتھ اچھے ریلیشن ہونے چاہیے, تجارت ہونی چاہیے, آنا جانا بہت آرام دہ ہونا چاہیے, اور یہ لوگوں کی تمنا ہے, پاکستان کے عوام کی بھی انڈیا کے عوام کی بھی. یہ رولنگ کلاس کو اس دیوار کو جو انہوں نے بیچ میں اپنی دیوار کھڑی کی ہے اس میں سے نکل جانا چاہیے, بلکہ اس اچھے ریلیشن شپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے.
اور اسی کے اندر میں سمجھتا ہوں پاکستان کا کشمیر کا ایشو بھی حل ہو جائے گا, پانی کا ایشو بھی حل ہو جائے گا. وہ اس ٹینشن کے ریلیشن کے اندر کوئی چیز پاکستان کی حل نہیں ہو سکتی. یہ صرف ایک اچھے ریلیشن کے اندر حل ہو سکتی ہے, جہاں پہ لوگ کمفرٹیبلی آ جا سکیں, لوگوں کے اندر ایک کھلا آنا جانا ہو, جس طرح سے یورپین یونین کا تھا. میں سمجھتا ہوں اسی طرح سے پاکستان کا ایران, افغانستان, انڈیا, پاکستان کا ان تینوں ممالک کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن ہونا چاہیے, جس کے اندر بارڈرز کی جو وہاں پہ ریسٹرکشنز ہیں ان کو بہت ایک طرح سے کھولنا چاہیے. آرام سے لوگ, ویزا بھی اگر ہو تو بڑا آسان ہونا چاہیے, ورنہ لوگ ایسے آئیں جائیں, پاسپورٹ دکھایا چلے گئے پھر کے آ گئے. پاکستان کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا, پاکستان کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اکانومی کے اندر میں سمجھتا ہوں خوشحالی آئے گی. اور یہ جو مذہب کے حوالے سے کہ ہندو مسلم جو جنگ بنا رکھی ہے, اس کا خاتمہ بے حد ضروری ہے. اگر یہ سکھوں کو پاکستان کے اندر آنے میں روک نہیں پا رہے یا ان کو کھولنا چاہ رہے ہیں ایک سازش کے لیے, تو پھر ان کو سازشوں سے نکلنا چاہیے اور ایک بنیادی انسانی جو ریلیشنز ہو سکتے ہیں انسانوں کے سرحدوں کے پار لوگوں کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ, اس کو انسانوں کے ریلیشن کے اندر دیکھنا چاہیے. مسلمان اور ہندو یا ہندو اور مسلمان کے تعلق کے حوالے سے ریلیشن نہیں دیکھنے چاہیے. عقیدہ اپنے پاس رکھیں, سارے اپنے اپنے عقیدے پہ قائم رہیں, لیکن لوگوں کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ انسانی بنیادوں پہ ہونی چاہیے. تنویر صاحب, آپ نے بہت اچھی باتیں کی, وہ باتیں سننے کو میرا دل کر رہا تھا. وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ناظرین ہیں وہ بھی سننا پسند کریں گے, لیکن ٹائم آلریڈی ہم نے زیادہ کر دیا ہے, تو وی لیو اٹ ایٹ دیٹ. پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ سے بات ہوگی. ناظرین, if you have any questions please do ask, and if you have any comments please do make comments, and if you have not subscribed the channel please do so. We leave it at that. See you again with a new guest. ہماری طرف سے خدا حافظ, and look after yourself.